بدامی صاحب آپ اگین یہ ظاہر ہے بہت سارا گیس ورک ہوگا کہ استحکام پاکستان پارٹی کیا کر لے گی, کدھر پہنچ جائے گی. لوگ جو جا رہے ہیں وہ بھی چہرہ دکھانا نہیں چاہتے کہ ہم جا رہے ہیں, بیکاز پالیٹکس ہیز بیکم سو پولرائزڈ. اور جنرلی اب وہ جو ہوتا ہے نا, تاریخی طور پر کہا جاتا تھا کہ دیر واز پیپلز پارٹی ووٹ اینڈ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ, دین اٹ بیکیم پی ایم ایل این ووٹ اینڈ اینٹی پی ایم ایل این ووٹ, اینڈ ناؤ پرابیبلی اس طرف جا رہے ہیں جہاں دیر از پی ٹی آئی کا ووٹ ہوگا اور اینٹی پی ٹی آئی ووٹ ہوگا. لیکن ظاہر ہے وہ اگر جس مشکل سے پارٹی گزر رہی ہے, وہ ووٹ کہیں جائے گا یا وہ ووٹ گھر بیٹھ جائے گا, کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر اور میں نے ذرا ویسے ہی اپنے طور پہ کچھ نبض جانچنے کے لیے ویسے ہی ذرا اٹھتے بیٹھتے آس پاس کے لوگوں سے یہ سوال پوچھنا بھی شروع کر دیا ہے کچھ دنوں سے, تو ایک تو ان کے ذہن میں پہلا سوال یہی ہوتا ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ایک طالب علم کیسے سے کہ سر وہ پی ٹی آئی ہوگی کیا, الیکشن میں ہوگی کیا, یہ چیئرمین ہوں گے کیا. تو پہلے تو ابھی یہ کلیئرٹی نہیں ہے. اگر کسی بھی فارم میں ہوتی ہے پی ٹی آئی تو بھی مجھے لگتا ہے کہ مطلب ایک بڑا چنک ضرور ہوگا جو کہ ووٹ دینے کے لیے نہیں نکلے گا گھر سے, اس وجہ سے, کسی اور وجہ سے نہیں. چونکہ ایک تو یہ تو بظاہر اس میں تو میرا خیال ہے تجزیہ طلب بات ہے نا کہ پی ٹی آئی اس انداز سے تو الیکشن میں نہیں جا رہی اس دفعہ جیسے پچھلے انداز میں تھی, تو یہ بات تو طے ہو گئی. تو جائے گی بھی تو بھی الگ فارم میں جائے گی. تو یہ تاثر جو ہوگا پی ٹی آئی کے بارے میں بالکل اس کے برعکس ہوگا جو 2018 کے الیکشن میں تھا, کہ اس میں یہ تھا کہ یار اگر نہیں بھی جیت رہی ہوگی تو جیت جائے گی, اور اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے. تو یہ بھی ذرا ووٹر کو ڈسارٹ کرتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا چنک مایوس ہو کے پھر شاید نہ نکلے گھروں سے, اور باقی کچھ جو ہے وہ کچھ اپنے حلقے کی بنیاد پہ, کچھ امیدوار کی بنیاد پہ, کچھ قریب ترین جو نظریاتی پارٹی لگی, اس طرح کر کے ڈیوائیڈ ہوگا ووٹ. ایک جگہ پہ مجتمع ہونے کے بجائے کئی حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا, جو آدھا 50% جو نکلے گا وہ بھی. کاظمی صاحب وہ یہ جو کہہ رہے کہ تقسیم ہو جائے گا ووٹ, لیٹس سی جب الیکشن آئے گا اس کا دیکھیں ہر الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے, اور وہ ماحول ڈٹرمن کرتا ہے کہ ووٹر کا باہر نکلنا اس کا پیٹرن کیا ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے اگر اس کو لگے کہ مستقبل ہی کوئی نہیں ہے تو وہ کہے یار میں کیوں دھوپ میں جا کے اپنا ٹائم ضائع کروں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غصے میں آ کے ووٹ ڈالے کہ اب تو میں ووٹ ڈال کے جاؤں گا اور اپنا احتجاج ووٹ کے ذریعے ریکارڈ کرا کے جاؤں گا. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ ہوا ہے. آپ اگر 2018 کے الیکشنز دیکھیں سینٹر پنجاب میں جو پی ایم ایل این نے لارجلی اپنی سیٹس ریٹین کی, اس وقت لیڈرشپ اندر تھی, لیکن سینٹر جو جی ٹی روڈ کی بیلٹ ہے لارجلی ریٹین کی, گجرانوالا ڈویژن پورا سویپ کیا, لاہور آپ نے دیکھا دے ڈیڈ ویری ویل. سو ووٹر آیا, ووٹر نے ووٹ ڈال دیا. سو دیٹ آئی تھنک ول اسٹل بی ایک وہ ثابت ہوگا الیکشن جب آئیں گے. بٹ کاشف اس میں خالی 30 سیکنڈ کے بعد ایک فرق یہ تو شاید رہے گا نا کہ وہ نون کی لیڈرشپ اندر تھی, لیکن کم از کم پارٹی سٹرکچر تو تھا. آج کے دن تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ شاید اگلے الیکشن میں پارٹی سٹرکچر ہی نہیں ہوگا, کہیں کسی سیٹ پہ بندہ ہوگا, کہیں کسی سیٹ پہ نہیں ہوگا, کہیں کیا. تو اس وجہ سے میرا تجزیہ اس بنیاد پہ تھا کہ شاید وہ سٹرکچر ہی اس انداز سے نہیں ہوگا جہاں انتخابی امیدوار کھڑے ہوں ہر اس میں. میں نے اسی لیے دونوں سیناریوز دیے ہیں کہ ایک میں وہ تو بدل ہو سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کیونکہ کچھ نہیں ہے تو ہم گھر بیٹھ جائیں, ہم ووٹ ہی نہیں ڈالنے جائیں گے, اور سیٹیں 15% اور 20% پہ شاید ان کا فیصلہ ہو رہا. آپ نے دیکھا کراچی میں ایم کیو ایم اور بلکہ بہت سی سیٹیں 15-20 ہزار ووٹوں کے اوپر لوگوں نے جیتی ہیں کراچی شہر میں, جہاں لاکھ سوا لاکھ ووٹ پڑنا چاہیے ایک سیٹ پہ. سو پیپل ڈونٹ کم آؤٹ ان ووٹ. کیا یہ ہوگا, کیا لوگ غصے میں جا کے ووٹ ڈال دیں گے, یہ وقت فیصلہ کرے گا اثر. جی بالکل. اسی طرح دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ اکثر جگہوں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں پہ سیاستدانوں کو لمیٹڈ کیا گیا, یعنی ان کی جو سیاسی پولیٹیکل منورنگ ہے اس کو لمٹ کر دیا گیا. لیکن حالیہ عرصے میں عوام کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہمیں لمٹ کر دیا گیا ہے. ہمارے جو سیاسی آزادیاں ہیں, ہماری جو جمہوری آزادیاں ہیں, ان کو محدود کر دیا گیا ہے 2 صوبوں کے اندر وقت کے اوپر الیکشنز نہ کروا کے. تو وہاں پہ بھی ایک فرسٹریشن بلٹ ہے. تو اب وہ اس کا کس طرح جواب دیں گے کہ بالکل اس کا بائیک آؤٹ کریں گے, یا باہر نکل کے جو بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جس کو وہ ووٹ دینا چاہتے تھے اس کے لیے وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے. اور دوسری بات, جو حکمراں ہیں ان کی جو کارکردگی, ان کی آپ معاشی کارکردگی تو آج آپ کو پتا چل گئی, سامنے پوری قوم نے دیکھا کہ کچھ بھی وہ اچیو نہیں کر سکے جو بھی ان کے ٹارگیٹس تھے. اقتصادی سروے سامنے آیا. دوسری بات, ان کا جو بیانیہ یہ ہے کہ یہ جو جماعت ہے
یہ خدا نخواستہ جو ہے ملک کے خلاف ہے، دہشت گرد جماعت ہے، انہوں نے پلاننگ کر کے کچھ کیا، لیکن جو جماعت کی ساری سینئر لیڈرشپ ہے وہ تو آج سامنے کھڑی ہے. اگر نائب صدر بھی وہاں پہ ہے، وائس چیئرمین کو آپ خود کہتے ہیں کہ وہ ملوث نہیں، جنرل سیکرٹری بھی چھوڑ گیا، علی زیدی بھی، عمران اسماعیل بھی، عامر کیانی بھی، تو پھر پلاننگ خان صاحب نے چیئرمین تحریک انصاف نے کیا وہ فیاض چوہان صاحب سے کی تھی جو کہتے تھے کہ خان صاحب ان کا تو میرے ساتھ رویہ بہت برا تھا. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت کیا ہے کہ لوگ موٹیویٹ ہو کے ان کو ووٹ دیں گے. کاظمی صاحب، پی ٹی آئی کا متبادل بنایا سمجھا جا رہا ہے، یعنی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے اس پارٹی میں جا رہے ہیں. میں اوپننگ میں اپنی ایک تاریخ بھی بتائی، میری تو جس طرح بیکاز آئی کم فرام اے پولیٹیکل ہاؤس ہولڈ، تو میں نے 70s کی پالیٹکس بہت معمولی سی یاد اگر ہو تو یاد ہوگی، 80s کی پالیٹکس مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. اس کے بعد تو پھر 2000 کے بعد تو میں نے ساری پالیٹکس خود دیکھی ہے، کس طرح پارٹیاں بنتی ہیں، کس طرح اس کے اندر لوگ آتے ہیں، پرندے اڑ کے آتے ہیں، پرندے اڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ پارٹیاں جیسے میں نے اوپننگ میں کہا تھا کہ وہ تاریخ کا ایک فٹ نوٹ بن جاتی ہیں. کسی کو ملت پارٹی کا نام یاد ہے آج کہ ملت پارٹی نام کی ایک پارٹی ہوا کرتی تھی؟ جی فاروق لغاری صاحب. بلکہ مجھے یاد ہے میں ایک پریس کانفرنس کور کر رہا تھا، محمد علی دورانی صاحب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور اس میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ جی یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ کنگز پارٹی ہے. تو ان کا آگے سے پہلا جواب آیا، میں کہا یار ہم بھی تو کنگز پارٹی ہے. تو مسئلہ یہ کہ کاف چڑھ گئی، کنگز پارٹی دوسری والی بیٹھ گئی. سو یہ تاریخ میں بڑی چیزیں بنی ہیں اور بنتی آئی ہیں، کچھ کھڑی رہتی ہیں. دیکھیں بہت ہماری بڑی پارٹیز بھی لارجلی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر ہاتھ تھا، ان کو پش دی گئی، چاہے وہ 60s کی پالیٹکس ہو، 70s کی پالیٹکس ہو، 80s کی پالیٹکس ہو. کچھ کھڑے رہ جاتے ہیں لارجلی، تو کیونکہ وہ سپیس اویلیبل نہیں ہے ان کی لاسٹ کرنے کی، وہ پولیٹیکل سپیس نہیں ہے جس میں یہ پارٹی کو لانگ ٹرم پارٹی نظر آئے. آپ کو کیا یہ متبادل ہے، وہ ووٹ جائے گا اس پارٹی کو جو نہیں، میرا نہیں خیال وہ جائے گا، بلکہ الٹا جو اینٹی پی ٹی آئی ووٹ ہے وہ تقسیم ہوگا. اس لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کا اپنا ووٹ ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ ہے. یہ لوگ جو گئے ہیں یہ چیئرمین تحریک انصاف کے اور ان کی جماعت کے خلاف گئے ہیں. تو یہ نہیں ہاں ان کا جو ذاتی اپنا ووٹ ہوگا جتنا بھی ہے وہ حلقے کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کچھ حد تک پڑے، اس میں بھی ڈینٹ پڑے گا ان کو اپنے حلقوں کے اندر، یہ لوگ جو اس وقت جماعت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی ان کی کوشش تو ضرور ہوگی کہ اس قسم کا تاثر پیدا کیا جائے، لیکن یہی وہ چیز ہے جس حوالے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی کنگز پارٹی ہیں، دوسرے سمجھ لیتے کہ ہم بھی کنگز پارٹی ہیں. یہ وہ چیلنج ہے جہانگیر ترین صاحب کے لیے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس ٹوٹا بارہ نے جو ترین برانڈ ہے اور جو ان کا ایک طرح سے بنا ہوا ہے کہ سیاست کے اندر انہوں نے بڑا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اس کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ وہ اس کو کس طرح سیکیور کریں گے.